الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، ممبر کا تو مہمان ہے نا رستے ہوں قدم تے بیٹھا تے قدم تے علماء دے پیر ہونے اللہ تو امید رکھ دو سفر میں جاتا میں اللہ تعالیٰ قدمیں اٹھاوے علماء نے دنیا اندر بھی نفس قدم سے چڑھاوے اور قیامت جائے اللہ تعالیٰ سارے امام سارے پیشوا علماء کو بڑھاوے. ظاہر بات ہے کہ علماء کا پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ایسا علماء دے سائے تلے راسو علماء دے نقش قدم دے چلسو رستہ اصل رسول اللہ کا بکھیزم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج فرمے سے نو جنت داخل کرنے. بس 20-25 منٹ ٹائم ہے ایک سال عرض کرے گا. اللہ کو دعا بندہ کہ اللہ تعالیٰ صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کے سمجھا کے پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستوں، اللہ پاک نے زمین آسمان دی جی خلقت فرمائی ہے اور پھر زمین و آسمان کے درمیان کائنات بڑھائی ہے. یہ اندر اصل پہلے سب کچھ ہاں انسان پہ نہ معلوم تھی کہ میرے اللہ نے انسان کی پیدائش کا انسان کے بڑھاون کا کوئی اہم مقصد ہے. یہ مقصد جنات موجود ہیں انہیں جو پورا نہ کی سکتا، ملائکہ موجود ہیں انہیں جو پورا نہ کی سکتا. اور اللہ نے ملائکہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ ملائکہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بڑھانا چاہتا ہوں. انی جائل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بڑھانا چاہتا، نائب بڑھانا چاہتا. آج کل دنیا کی اصطلاح کے اندر خلیفہ کا لفظ مخصوص تھی کہ وہ مخصوص بعض لوگ آدم سے مرید ہے خلیفہ کوئی نہیں. یعنی خلیفہ دا لفظ وہ بندے تو کہ لوگ بولے دے دور دے اندر جہاں کہیں پیر کا مرید ہوئے اسباب طے کر دینے اور پھر منصب کو بیعت دی اجازت دے دے بلا کو کہیں علاقے کا دی طرف بھیج دے کوئی علاقہ انہیں حوالے کر دے کہ وہ علاقے کے اندر دین کی خدمت کر لوگ آتے سی فلانے بزرگ کا خلیفہ ہے اتنا آئے
اور جو بزرگے نے بھیجے انہیں اجازت بھی دیے کہ انہیں بزرگے کا کم کار نہیں کرے سے. اور اللہ تعالیٰ جو انسان کو خلیفہ بنائے ظاہر بات یہ ہے کہ خلیفے برابر کا کوئی مقصد ہے اور خلیفے کا کوئی معنی ہے. ہر بندہ یہ مخلوق کا ہر فرد اس صلاحیت نہیں رکھتا، اس اعداد نہیں رکھتا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کرو علم کا حصول کرے اور پھر علم حاصل کرتے مخلوق تک پہنچاوے. ہر بندے کے اندر طاقت کوئی نہیں، صلاحیت کوئی نہیں، استعداد کوئی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نظام عطا کرتے ہیں اپنے خلیفے کو کہ یہ نظام سیکھو اور یہ نظام سکھاؤ اور یہ نظام جو ہوتے میرے مخلوق کو چلو. یہ خلیفے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ چن دے مخلوق بھی چوں کہیں کو جن کو اپنی خلافت عطا کرے دے، زمین ہے جو کو خلیفہ کرے دے اور وہ کو ایک نظام عطا کرنے دے. یہی نظام دے ہوتے خود بھی چلو اور یہ نظام مخلوق کو سکھاؤ اور مخلوق کو یہ نظام دے ہوتے چلو. یہ خلیفے کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے خلافت میں سے سب تو پہلے چڑے آدم علیہ السلام. ملائکت بھی عطا کی تھی اللہ پاک نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنے گا، نائب بنے گا. ملائکہ نے اپنے علاوہ جنات کو بٹھا ہوا کہ جنات زمین پہ رہ دیں، دنیا کے اندر رہ دیں، پہاڑے میں چلا دیں، جزیرے میں چلا دیں. اور انہیں کا کم کیا ہے؟ کام صرف اور صرف اللہ کی فرمانی ہے. اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنی ہے. ہم جنگ و جدال کر رہے ہیں، ہم خون مانگ رہے ہیں، ایک بے جانا ضائع کر رہے ہیں اور خون دنیا کے اندر کرتے رہے. یہ جنات کا عمل ہاں معلوم تھی کہ میرے اللہ کو یہ کی مخلوق پسند ہی کوئی نہ رہی اور یہ عمل بھی پسند کہنا کہ جی مخلوق معاشی کرے، نافرمانیاں کرے، اللہ کے حکم کا عدولیت کرے، خون بہاوے اور زمین اندر فساد برپا کرے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق پسند کوئی نہ رہی. تب ملائکہ تو انہیں پیچھے بیٹھیا، تب ملائکہ نے نمی عمل والی مخلوق کو جنات کے قیاس کر دیا گیا. اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ ایک مخلوق کا دیکھتے کہ جنات بھی یہ تو خون میں دے، یہ تو فساد بچے نے. کیا ہوتی مخلوق بھی یہ جی کتنی اندو یعنی فساد بچے سے خون میں سے. اللہ اگر تسا اپنی تسبیح بیان کرانی ہے، اپنی تحمید بیان کرانی ہے، اپنی شان ذکر کرانی ہے، اپنی حمد سننی ہے، اپنی تحلیل سننی ہے، اپنی تکبیر سننی ہے، اپنی تقدیس سننی ہے اور اپنی تسبیح سننی ہے. تاسا اربع خربہ ملائکہ سے نانو دو سبے ہو بے حمد کا بلو کرتے سلک. اسا تیری تسبیح پڑھ دو، اسا تیری تقدیس پڑھ دو، اسا تیری تحمید کرے دو، اسا تیری تکبیر بیان کرے دو. ہر ویلے آگ دو سبحان اللہ، اسے یاد ہو جائے. ہر ویلے آگ دو الحمدللہ، ہر ویلے آگ دو لا الہ الا اللہ، ہر ویلے آگ دو اللہ اکبر.
یہ ملائکہ کے 4 تسبیحیں ہیں۔ افضل الکلام عند اللہ 4 کلمات، اللہ کو ملائکہ کے 4 کلمے بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ والا، الحمدللہ والا، لا الہ الا اللہ والا اور اللہ اکبر والا۔ وجہ بھی صاف ہے، یہ 4 کلمے بڑے جامع ہیں۔ سبحان اللہ کے اندر اللہ کی صفات جلالیہ کا تذکرہ ہے، تمام انہیں صفات دا جنہیں صفات کرو میرا اللہ پاک ہے، اور الحمدللہ کے اندر تمام صفات جمالیہ کا تذکرہ ہے، تمام صفات کمالیہ کا تذکرہ ہے، سارا میں اللہ کا اور شانہ جنہیں شان نام میرا اللہ متصف ہے۔ سبحان اللہ کے اندر تمام وہ چیزیں جو اسا اللہ کو دور کریں تو پار کریں تو جنہیں چیزیں اللہ کی ذات لائق کوئی نہیں، اور الحمدللہ کے نام تمام صفتہ جنہیں اللہ کے لائق ہے، اللہ کو سامنے صفت نام متصف کریں تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ بل انہیں سارے چیزیں کے اندر بنیادی چیز جیڑی کو اسا لوگ توحید آگدو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بے شک بندہ سبحان اللہ بھی آکے الحمدللہ بھی آکے لیکن لا الہ الا اللہ کہنی تو کلا سبحان اللہ الحمدللہ بندے کو کامیاب نہیں کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کے اندر بڑا حکم دین دا، بڑا حکم اسلام دا موجود ہے، وہ دے بعد اللہ اکبر کے اندر اللہ کی بڑی عظمت ہے، لہذا ملائکہ کیا دن چھوڑائے سارے کم نتینے بین کرنے جو اسا، لہذا اسا نکائے اے ہے جنات کو بھی ختم کر دیو اور نبی مخلوق کو پیدا نہ کرو۔ میرے اللہ نے فرما دیتا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ میرے اللہ کا حاکمانہ جواب تھا اور بڑا مجمل جواب تھا۔ ان کے بعد تفصیل ہے، علماء کے مصول دے رہا جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آزاد ہو تو سارا واقعہ موجود ہے۔ آج کل کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہوئے اور ایسا قانون ہوئے، ایسی تعلیم ہوئے، ایسی کتاب ہوئے، ایسے لوگ ہوئے جنہیں لوگیں کرے میں اللہ کا نظام ہوئے، جنہیں لوگیں کو میں اللہ کے قانون کا علم ہوئے، جنہیں لوگیں کو میں اللہ کی مرضی کا علم ہوئے، جنہیں مخلوق کو میں اللہ کیا چاہتا کیا نہیں چاہتا انہیں کو علم ہوئے، اور وہ لوگ پھر مخلوق کے اندر ہی چیز دی دعوت لے اور ہی چیز کو پھیلاوے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنائے، انسان کو جو اپنا نائب بنائے۔ اللہ نے نظام کیا دیتے، اللہ نے نظریہ کیا دیتے، اللہ نے قانون کیا دیتے، اللہ پاک نے آئین کیا دیتے۔ یہ آئین کا نام ہے خلافت اور یہ نظریہ کا نام ہے خلافت، یہ نظام تعلیم کا نام ہے خلافت، اور وہ نظام تعلیم میرے اللہ نے انبیاء علیہ السلام بتایا۔ آدم علیہ السلام کو گنتے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء ایک دوسرے کے بعد اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ میرا اللہ میں سارے کے لیے وحی اترے رہا اور اپنا خلافت والا نظام عطا کرنے رہا کہ میری ساری امت کو، میری ساری مخلوق کو، اپنی ساری امت کو ایک اخلاق سکھاؤ، ایک عقائد سکھاؤ، ایک اعمال سکھاؤ، ایک نظریات سکھاؤ، اور ایک کرنے چیزیں دسو اور ایک رکنے چیزیں دسو۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی خلافت حق ادا کی، اور یہ خلافت حق ادا کرنے کے اندر یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ مقصد وہ مخلوق کو ہدایت کرنی ہے، مقصد
تک وہ مخلوق کو رستہ دکھا رہا، لیکن مخلوق انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی اور بڑھ چڑھ کے مخالفت کی تھی۔ جو لوگ حکمران ہیں، جو لوگ حکم دینے والے ہیں، جو لوگ عہدے دار ہیں، جنہیں لوگ نے سرمایہ ہا، جنہیں لوگ نے دنیا ہی، جنہیں لوگ نے اقتدار ہا، انہی بھی صاحب اقتدار لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا معاملت نہ کی تھی، تعاون نہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے انہیں حضرات کے نام جنہیں کچھ کرتے اپنا عمل جاری رکھا۔ ایک ٹائم آیا میرے اللہ نے اس نظام میں خلافت کا آخری قاعدہ کو، آخری کتاب کو، آخری لا کو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ 40 سال آپ کی عمر تھی کیے، 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ میں ان مخلوق کو محب بازی تھی دے اللہ جو کچھ خود دے اللہ کی عبادت کرتا۔ دوستو خدا ملتا ضرور ہے، لیکن کچھ ہیلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں، کچھ قربانیاں کرنا پڑتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار علماء کے آخر کے مطابق حضرت مولانا شریف سے خارجی رحمۃ اللہ علیہ نشر الدین نے حدیث نقل کی تھی کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیہ وآدم بین الماء والطین، اجن آدم علیہ السلام کہنا بڑے آدم کا نبی ہم مہاراج دنیا کے اندر ظہور بادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے عمر کے بعد یہ خلیفہ نبی سردار نبی دا نبی دل کے اندر کیا خیال ہے کہ میں مخلوق کو خلوت اختیار کرا، خلا دینا کہ خارج بچنا اللہ کی عبادت کرا۔ تیرے دل میں خیال پہ در حقیقت میں اللہ کا فیصلہ دینا پہا اور میں آخری کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب بیٹھے، اچانک جبریل علیہ السلام آگے تیار فرمایا نہیں تھا حضرت پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانا بیمارے انہیں گلے لاتے زور لاتے، تیجے دفعہ نے آگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ 5 آیتاں پہلی وحی کے اندر نازل تھے۔ دوستو ابتدا کی لیے پھر 23 سال کے عرصے کے اندر پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور سارے قرآن میں آ گئے۔ تورات کو منسوخ کیتے، انجیل کو منسوخ کیتے، سابقہ تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرنے کے باوجود انہیں دا کلمہ منسوخ کیتے، تورات انجیل کی تصدیق کرنے کے باوجود تورات اور انجیل کی تلاوت منسوخ کیتی ہے، انہیں عقائد منسوخ کیتے، نظریات منسوخ کیتے کہ وہ صرف عقائد چلنے کتاب چلنی ہے، قرآن چل رہا ہے، قرآن تیرا بقیہ کہتے ہیں۔ ایک موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر سے بیٹھے، حضرت عمر سے بیٹھے، حضرت عمر سے دیہات کے اندر کچھ بنتے ہیں اللہ کی کتاب تورات انہیں کچھ بنتے ہیں۔ حضرت السلام کی محفل پڑھتے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے کہ عمر کچھ کتاب پڑھتا بیٹھے، اندازہ راگی دینے کہ قرآن کہتی پڑھتا بیٹھا، تورات پڑھتا بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور ہوتے، غضب دے آثار نمایا تھے، غصے دے آثار نمایا تھے کہ میں موجود، میرا قرآن موجود، بس قرآن کو پڑھتا تھے عمر میرے سامنے۔ اتنی دیر گزرتی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور تھے تو غصے دے آثار ظاہر نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق
نشاد بیٹھے ہم، خوش بیٹھے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کاوڑ دی دیے، کیوں غصہ آتا پہ آپ کیوں مخلوق کی دیتے نہیں کال جب تک دعوت رسا دوستو اسا کلمہ پڑھی محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اسارا مدعا رضائے مصطفیٰ ہوئے بس. اگر اسارے کی عمل نال اسارا مصطفیٰ راضی ہے، ساری دنیا ناراض تھی ہے، یہ لوٹن ماتے اولاد کوئی پرواہ نہیں. اگر اسارا مصطفیٰ راضی ہے، یہ اگر ساری کائنات راضی ہے کہ وہ سارے عمل نال، سارے نعرے نال، سارے نظریے نال، سارے منشور نال، ساری سیاست نال، ساری چال چلن نال، سارے دنیا کے اندر پھرن نال سارے راضی ہیں، خوش ہیں. اگر محمد رسول اللہ راضی کوئی نہیں ہے، سمجھو سب بیکار ہے. اگر سارے سب خوش ہیں، سارے ناراض ہیں، لیکن رسول اللہ راضی ہے تو ایسا کامیاب تھی کتنی ایسا کوئی درج کر ملتے اور ایسا اپنا لوگ ذرا غور کر لی مسجد اندر نہیں. ہم تو نا ایسا لوگ عجیب ساری کیفیات ہوتے ہیں. لکھا کرا ہوتے ہر مسجد اندر جماعت کے وقت موبائل بند کر دو، ماشاء اللہ بند کرو. تمام بولیے پتہ نہیں کہ تم پہلے دے میں بہت